السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 30ویں اور آخری ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ نبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ سورت کے آغاز میں کفار کو تنبیہ ہے کہ جس قیامت کے بارے میں تمہیں شک ہے وہ ضرور واقع ہوگی اور اس وقت تمہیں اپنا برا انجام معلوم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیاں اور عظیم الشان مخلوقات مثلا چوڑی چکلی زمین، بلند و بالا آسمان، اونچے پہاڑ، رات و دن کا شاندار نظام، دہکتے سورج، بادلوں سے برستے پانی وغیرہ کا ذکر کر کے کفار کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جو ذات اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ اگر اب بھی ایمان لے آئیں تو بہتر، ورنہ جہنم ان کے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، جہاں انہیں سخت عذاب کا سامنا ہوگا، جہاں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، بہتا ہوا پیپ میسر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر عمل کا ریکارڈ موجود ہے۔ رکو نمبر 2۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا۔ کفار کے مقابلے میں اہل تقوی کو حقیقی کامیابی میسر ہوگی، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، مثلا گھنے باغات، میوہ جات، ہم عمر خوبصورت حوریں، چھلکتے ہوئے پیمانے وغیرہ، اور یہ سب ان کے اعمال حسنہ کا بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن تمام فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کسی کو بھی بغیر اس کی اجازت کے سفارش کی ہمت نہ ہوگی۔ آخری آیت میں آخرت میں کفار کی قلبی تمنا ذکر کی گئی ہے کہ وہ عذاب کی شدت دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے اور آج مٹی میں مل جاتے تو اس سخت حساب کتاب اور عذاب سے دوچار نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ان کی اس تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سورہ نازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سورت کے آغاز میں مختلف اوصاف والے فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن دل لرز رہے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، کفار حسرت کریں گے، کاش ہمیں پچھلی حالت میں لوٹا دیا جاتا، یعنی ہم پھر سے مٹی میں مل جاتے۔ اس کے بعد سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصر تذکرہ ہے۔ فرعون کی سرکشی اور خود کے رب ہونے کا دعویٰ، پھر ان سب کی پاداش میں اس کی ہلاکت کو بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان قرار دیا گیا ہے۔ رکو نمبر 2۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ قیامت اور موت کے بعد والی زندگی کے منکرین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح متنبہ کیا ہے کہ کیا آسمان کو پیدا کرنا، اس سے دن رات کا نظام قائم کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو؟ زمین کو بچھانا اور اس سے حیوانات کے لیے سبزہ نکالنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا؟ کفار کو غور کرنا چاہیے، ورنہ جس وقت قیامت کا بھونچال آئے گا، دنیا کی یہ سرکشی انسان کے لیے حسرت کا سامان بن جائے گی۔ وہاں تو 2 ہی طبقے ہوں گے، کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جبکہ مومنین جنت میں رہیں گے۔ لہذا اب بھی وقت ہے کہ قیامت کے بارے میں احمقانہ سوال کرنے کے بجائے اس پر ایمان لا کر اپنی آخرت والی ابدی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ سورہ عبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ اس صورت کی ابتدا کا ایک خاص پس منظر ہے کہ ایک نابینا صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے صحابی کی بات کو نظر انداز کر کے کفار مکہ سے بات کرنے کو اس لیے ترجیح دی کہ صحابی سے تو بعد میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ کفار کو دعوت و تبلیغ کا یہ موقع جلدی میسر نہیں آتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اور سورت کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا گیا کہ آپ ان کفار کو ان لوگوں پر ترجیح نہ دیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ایمان اور خوف سے لبریز ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت شان کا ذکر ہے۔ پھر انسان کو اس کے تخلیقی مراحل میں اور کائنات میں پھیلی ہوئی بہت سی چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اخیر میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سگے رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں یہ ہماری نیکیاں ہم سے نہ مانگ لے۔ اس دن کچھ چہرے تو اللہ کے فضل و کرم سے حشاش بشاش، خوش و خرم اور پرنور ہوں گے، جبکہ کفار اور بدکار کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر خاک پڑی ہوگی۔ سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ اس صورت میں قیامت کی بہت عمدہ انداز میں منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، قیمتی سے قیمتی سامان کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، دوزخ بھڑک رہی ہوگی اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ تب ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کا کیا انجام ہوگا، اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ کسی فرشتے کا اپنا کلام نہیں، بلکہ اسے حضرت جبریل امی جیسے معزز، طاقتور اور قابل احترام فرشتے اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد کفار کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لگائے گئے کچھ بیہودہ الزامات کی نفی ہے۔ اخیر میں بتایا گیا ہے کہ مشیت الہی ہر تدبیر پر غالب رہتی ہے۔ سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سورت کا آغاز تو قیامت کی منظر کشی سے ہی کیا گیا ہے، جس کی کچھ تفصیل سورہ تکویر میں ابھی گزری ہے۔ پھر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ وہی رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اندر اعتدال پیدا کیا اور ایک صورت عطا فرمائی۔ اس کے بعد کفار کو خطاب ہے کہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تمہاری مسلسل نگرانی ہو رہی ہے۔ فرشتے تمہارا ہر عمل لکھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق قیامت کے دن نیکی کرنے والے جنت میں، جبکہ بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، اور اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ سورہ تطفیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ سورت کے آغاز میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اپنا حق پورا وصول کرتے اور دوسروں کا حق ادا کرنے سے بچتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید وارد ہے کہ کیا ان لوگوں کو قیامت کا خوف نہیں، جس دن سب کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جہاں نیک اور بد سب کے اعمال نامے موجود ہوں گے اور اسی کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد منکرین قیامت کے لیے بھی عذاب کی وعید ہے
جو آیات الہی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے کہ انہیں حق اور باطل کی تمیز ہی نہ رہی۔ اس کے بعد جنت کے انعامات اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ اخیر میں ان کفار کا ذکر ہے جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر طنز کرتے، بھدے اشارے کرتے۔ قیامت کے دن معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اس دن اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے اور کفار کو ان کی ہر کرتوت کا بدلہ مل جائے گا۔ سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا اور انہیں ابدی مسرت نصیب ہوگی، لیکن جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں ایمان کی تلقین کی جاتی تو یہ انکار کرتے، قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر نہ کرتے، اس کو جھٹلاتے۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کا احاطہ کر رکھا ہے، اس لیے اس کے مطابق اب فیصلہ کیا جائے گا۔ سورہ بروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود۔ اس صورت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ان پر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، کفر و سرکشی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، بالآخر وہی ہلاک و برباد ہوتے ہیں۔ اسی لیے کچھ قسمیں کھانے کے بعد اصحاب اخدود کا ذکر ہے۔ اخدود گڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ نجران کا ہے جہاں اہل ایمان کو یہودی بادشاہ نے آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے میں ڈلوا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ بعد میں ظالم بادشاہ اور اس کی پوری قوم ہلاک و برباد ہوئی۔ اسی کے ذیل میں فرعون اور قوم سمود کا بھی ذکر ہے۔ ان کے لیے جہنم کی وعید وارد ہے اور اہل ایمان کے لیے جنت کا وعدہ کر کے اسی کو اصل کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ سورہ طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ سورت کے آغاز میں آسمان اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر اس بات کو مؤکد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر شخص کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ستارے کی قسم کھا کر اس جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں مسافر ستارے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم انسانوں کی اخروی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی عظمت شان کو مزید قسموں سے مؤکد کیا گیا ہے اور کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ وقت صرف مہلت کا چل رہا ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر ایمان لائیں ورنہ ان کا انجام اچھا نہیں۔ اس دوران انسان کو اپنی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ جو ذات انسان کو پہلی مرتبہ ایک بے حیثیت قطرے سے پیدا کر سکتی ہے وہ اسے دوبارہ بھی زندگی بخش سکتی ہے۔ سورہ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ سورت کے آغاز میں اللہ کی تسبیح کا حکم دے کر اس کے انعامات کا ذکر ہے کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا، ہر چیز ایک خاص انداز میں بنائی، اسی نے زمین سے چارہ نکالا، وہ ظاہر و پوشیدہ ہر بات کو جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، اس کا فائدہ انہیں ضرور ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ البتہ جو لوگ فطرتاً بدبخت ہیں، سرکش اور ضدی ہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ البتہ جو لوگ اصلاح نفس میں مشغول ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں،
نماز و ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، حقیقتاً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آخر میں بتایا کہ یہ بنیادی تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ صحیفوں میں بھی موجود تھیں۔ سورہ غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية۔ سورت کے آغاز میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن بہت سے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، تھکان اور مصیبت ان کے چہرے پر نمایاں ہوگی، کیونکہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، جہاں کھولتا پانی اور کانٹے دار جھاڑ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ان کے بالمقابل بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوں گے، کیونکہ انہیں عالیشان جنت نصیب ہوگی، جہاں بہتے چشمے، بلند نشستیں، بھرے ہوئے پیالے، مرتب و منظم تکیے اور شاندار قسم کا قالین میسر ہوگا۔ جنت و جہنم کے ذکر کے بعد کفار کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، مثلاً اونٹ کو کیسا بنایا، آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو کیسے جمایا، زمین کو کیسے بچھایا وغیرہ۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو سرکشی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے زبردست عذاب میں مبتلا کریں گے۔ سورہ فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ آغاز سورت میں چند قسمیں کھا کر قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انبیاء کو جھٹلاتے رہے، سرکشی میں مبتلا رہے، زمین میں فساد مچاتے رہے، کمزوروں پر ظلم کرتے رہے، بالآخر اللہ کے عذاب نے انہیں اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد برائیوں کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، مثلا یتیموں پر ظلم اور ان کی تحقیر و تذلیل، مسکین و محتاج کی نہ تو خود مدد کرنا اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، میراث کے مال پر قبضہ، مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہونا وغیرہ۔ ان گناہوں میں مبتلا شخص کل قیامت میں جہنم کو دیکھ کر حسرت کرے گا، کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوتے تو آج یہ عذاب میرا مقدر نہ ہوتا۔ آخر میں نیک عمل کرنے والوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ بلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ دنیا میں کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، ایک ختم ہوتی ہے کہ دوسری سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد بعض کفار کا تذکرہ ہے جو کہتے تھے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا رکھا ہے، ہم پر کسی کا قابو نہیں، کوئی ہمارا نگراں نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں، آنکھ، زبان، ہونٹ اور عقل و شعور وغیرہ کا ذکر کیا ہے کہ کیا اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ نیکیوں کی ترغیب ہے، مثلا غلاموں کو آزاد کرانا، یتیموں اور مسکینوں کی حتی الامکان مدد، انہیں کھانا کھلانا وغیرہ۔ اخیر میں انہی لوگوں کو خوش قسمت قرار دیا گیا ہے جو ایمان لائیں اور آپس میں ثابت قدمی اور رحم کی تلقین کرتے رہیں۔ ان کے بالمقابل جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کیا، انہیں بدقسمت اور منحوس کہا گیا ہے، جن پر دہکتی ہوئی دائمی آگ مسلط ہوگی۔ سورہ شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها۔ اس سورت کی ابتدا بھی قسم سے ہوئی ہے، چنانچہ سورج، چاند، روشن دن، تاریک رات، بلند و بالا آسمان، بچھی ہوئی زمین
اور انسانی جان کی قسم کھا کر بیان کیا گیا ہے کہ کامیاب تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور جو گناہوں میں مبتلا رہا وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کی سرکشی اور حضرت صالح کی اونٹنی کے قتل کا تذکرہ ہے، جس پر اللہ نے انہیں نیست و نابود کر ڈالا تھا۔ سورہ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى۔ اس صورت کی ابتدا میں مختلف قسمیں کھانے کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی کوششیں مختلف سمت میں ہوتی ہیں، چنانچہ بعض تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، دین اسلام کی تصدیق کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں آسانی ہی آسانی ہوگی۔ ان کے بالمقابل جو لوگ بخیل و کنجوس ہیں، اللہ سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، دین کے منکر ہیں، ان کا انجام بڑا سخت ہوگا۔ دنیاوی مال و دولت ان کے کام نہ آئے گا، یہ اسی جہنم میں داخل ہوں گے جس کا وہ انکار کرتے تھے، جبکہ نیک و متقی اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، رضا الہی کے لیے عمل کرنے والے، اللہ کے پیارے بندے اس سے دور ہوں گے، اللہ کی رضا انہیں نصیب ہوگی۔ سورہ ضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے کہ اس نے انہیں یتیمی کی حالت میں ٹھکانہ بخشا، اپنی رضا عطا کی، چہار جانب جاہلیت کی مشرکانہ رسوم کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام سے نوازا اور ہدایت بخشی، نادار و بے سہارا ہونے کے باوجود عالم سے بے نیاز کر دیا۔ چنانچہ ان کے واسطے سے امت کو 3 حکم دیے گئے کہ یتیموں پر سختی نہ کی جائے، مجبوری میں سوال کرنے والے کو جھڑکا نہ جائے، اور جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیں۔ یہ ان نعمتوں کے شکر کی ایک صورت ہے۔ سورہ انشراح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اس صورت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے آپ کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا، اس پر دعوت و تبلیغ کا جو عظیم بوجھ تھا اسے ہلکا کر دیا، نیز پوری کائنات میں آپ کے ذکر کو عظمت بخشی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ایک نیکی ہے جو ہماری بہت سی عبادتوں کا جز ہے، مثلا اذان، نماز میں پڑھی جانے والی تشہد اور درود شریف وغیرہ۔ پھر ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور میسر آتی ہے۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے فریضے سے فارغ ہو کر تہجد وغیرہ میں اللہ کی جانب متوجہ ہوں۔ سورہ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس صورت میں تین اور زیتون کے واسطے سے ان کی سرزمین یعنی فلسطین اور شام کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر وادی طور اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، یہ اس کا عظیم احسان ہے، لیکن وہ کفر و سرکشی کر کے اپنے مقام و مرتبے سے سطحی حرکتیں کرتا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند ہیں ان کے لیے ابدی اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ علق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس صورت کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر بتایا گیا
کہ اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے اور اس کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کے علم میں نہ تھیں۔ یہ یقیناً اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کی کچھ صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کبر کرتا ہے، رسول اکرم جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں روکتا ہے، حالانکہ وہ تو ان کفار کو تقوی اور ہدایت کا سبق دیتے ہیں۔ ایسے کفار کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، چنانچہ کل قیامت میں ایسے گستاخوں کو پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں نہ تو ان کی قوم کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ اس صورت میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، جس کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس میں پوری رات فرشتوں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ سورہ بینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بینہ یعنی روشن دلیل قرار دیا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کو اس دلیل کے آنے کے بعد انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو آیات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہ لائے اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، جو بھی رسول کے منکر ہیں انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، اور ایسے لوگ دنیا کی شر البریہ یعنی ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان کے مقابلے میں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے اور نیک اعمال میں لگے رہے، وہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ اس دن زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی جتنے مردے اس میں ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو اعمال اس پر ہوئے تھے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، سب واضح ہو جائیں گے۔ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف جماعتیں بنا دی جائیں گی، چنانچہ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی تھی اسے نامہ اعمال میں درج ملے گی اور اسے اس کا اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی تھی وہ بھی اس کے نامہ اعمال کا حصہ ہوگی اور اسے اس کی سزا ملے گی۔ سورہ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وثمود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اس صورت میں مختلف اوصاف کے حامل گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے جس پر اس کا کافرانہ عمل گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ مال و دولت کی محبت میں مگن رہتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ اسے تو اس وقت کی فکر کرنی چاہیے جب قبروں میں پڑے ہوئے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سینوں کے سارے راز ظاہر ہو جائیں گے اور اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی۔ سورہ قاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ اس صورت میں بھی قیامت کی منظر کشی ہے کہ وہ دلوں کو دہلانے والی چیز ہے۔ اس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور لوگوں کی دو قسم ہو جائے گی۔ ایک تو وہ جن کے اعمال خیر کا پلڑا بھاری ہوگا تو انہیں من پسند جگہ یعنی جنت حاصل ہوگی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کے اعمال خیر کا پلڑا ہلکا ہوگا تو انہیں دیکھتی ہوئی آگ کے ایک گڑھے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اس صورت میں آخرت سے متعلق غفلت کا سب سے بڑا سبب دنیا کے حرص و ہوس کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی نے لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور یہ غفلت اس وقت ختم ہوگی جب یہ کھلی آنکھوں جہنم کا مشاہدہ کر لیں گے، اور اس دن اللہ کے عطا کردہ انعامات کا حساب دینا ہوگا کہ عقل و شعور کا استعمال کر کے ایمان کیوں نہیں قبول کیا۔ سورہ عصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ تمام انسان نقصان اٹھانے والے ہیں، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ پر کاربند رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ سورہ ہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزة لمزة الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمة وما ادراک ما الحطمة نار اللہ الموقدة التي تطلع على الافئدة انها علیہم مؤصدة فی عمد ممددة۔ اس صورت میں چند برائیوں پر سخت وعید وارد ہے، مثلا پیٹھ پیچھے برائی کرنا، منہ پر تانے دینا، مال و دولت کی حرص کرنا اور اسے بے تحاشا جمع کرنا۔ کفار کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ انہیں تو سخت آگ میں جھونک دیا جائے گا، وہ آگ جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہوگی، جس کا اثر دلوں تک آتا محسوس ہوگا۔ سورہ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس صورت میں اصحاب فیل کا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ابرہہ نامی بادشاہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آگے بڑھا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل نامی پرندے آئے جن کی چونچ میں کنکریاں تھیں۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ کنکریاں اصحاب فیل پر پھینکی، جس سے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ پورے عرب میں قریش کو جو شان و شوکت اور عزت و وقار حاصل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ خانہ کعبہ ہے۔ لوگ اس کی عظمت کی وجہ سے قریش کا بھی احترام کرتے ہیں، چنانچہ انہیں سردی ہو یا گرمی کسی بھی موسم میں تجارتی سفر میں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے دیگر احسانات کی طرح قریش کو اس احسان میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں امن و احترام بخشا ہے۔ سورہ ماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اس رکوع میں چند برے اعمال اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز میں غفلت برتتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں، عام طور پر دی جانے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ دراصل قیامت کے منکر ہیں، اسی لیے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس کی نرینہ اولاد ہوتی وہی قربانی کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی جب وفات ہوئی تو کفار و مشرکین نے کہا کہ اب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام و نشان ختم ہو جائے گا، یعنی ان کی نسل نہیں چلے گی اور نہ ہی یہ قربانی کر سکیں گے۔ اس پر صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو مقام کوثر عنایت کیا ہے۔ اس کے معنی حوض کوثر کے بھی ہیں اور بہت سی بھلائیوں کے بھی، لہذا آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، دشمنوں کی پرواہ نہ کریں، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار سے کہہ دیں کہ ہمارا اختلاف اصولی ہے۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، جیسے تم ہمارے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے، ہمیں کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں، تمہارا باطل دین تمہیں مبارک۔ سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس صورت میں اسلام کی وسعت اور غلبے کا ذکر ہے کہ ان قریب اللہ کی مدد اور فتح اس طرح ظاہر ہوگی کہ لوگ جماعت در جماعت، جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے، اس لیے اس موقع پر بھی اپنے رب کو یاد کریں، اس کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں۔
سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ دنیاوی مال و دولت، جاہ و منصب ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صورت توحید کے پیغام پر مشتمل ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تنہا ہے، وہ صمد ہے، یعنی پوری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی والد، پوری کائنات میں اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں۔ سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے کہ ہر قسم کی بدی سے محفوظ رہنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ وہی سب کا خالق و مالک ہے، کوئی بھی جادو وغیرہ اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح حاسدین کے حسد سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ لینے کا حکم اس صورت میں بھی وارد ہے کہ وہی خدا تمام لوگوں کا رب ہے، سب کا بادشاہ ہے، سب کا معبود ہے، لہذا وسوسہ ڈالنے والے یعنی شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج مورخہ 28 رمضان المبارک 1444 مطابق 20 اپریل 2023 بروز جمعرات خلاصۃ القرآن کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے کلام کی خدمت کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد اپنے تمام ناظرین کے ساتھ ساتھ ان حضرات کا بھی احسان مند ہوں جنہوں نے مجھ کم ہمت شخص کو اس خدمت کے لیے آمادہ کیا۔ رمضان المبارک سے 10-15 دن پہلے تک خلاصۃ القرآن کے حوالے سے بندہ تذبذب میں تھا کہ یہ خدمت مجھ جیسے کم علم شخص کے بس کی بات نہیں، لیکن اس موقع پر اعزاء و اقارب اور مخلصین نے خوب حوصلہ افزائی کی، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ ارادہ ہے کہ عنقریب اس پورے مسودے پر نظر ثانی کر کے ضروری حذف و اضافے کے بعد خلاصۃ القرآن رکوع برکوع کو ایک کتابی شکل دے دی جائے گی، جو انشاءاللہ درس قرآن کی خدمت انجام دینے والے علماء، صلحاء، ائمہ و خطباء اور عالمات و معلمات کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس سلسلے کی تکمیل پر بندہ اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہے جو اس دوران کئی مرتبہ سامنے آیا کہ مسحور کن اور دلکش تلاوت کرنے والے قاری محمد عارف صاحب کون ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا قاری محمد عارف صاحب ہندوستان کے صوبہ بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبند کے نئے فاضل ہیں۔ انہوں نے حفظ و تجوید کی تعلیم گجرات میں حاصل کی ہے۔ آپ تمام حضرات سے ان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ خلاصہ پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کو بخشی۔ میرا نام بدر الاسلام ہے۔ مشہور علمی مرکز دارالعلوم وقف دیوبند سے 2009 میں بندے نے سند فضیلت حاصل کی اور اس کے بعد سے دیوبند کے ایک معروف ادارے جامعہ امام محمد انور شاہ میں تدریسی خدمت انجام دے رہا ہے۔
خلاصۃ القرآن کی تکمیل کے اس موقع پر میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ آپ کے جتنے رشتہ دار احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے لیے، قاری محمد عارف صاحب کے لیے اور اس سلسلے میں جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ میرے والد محترم حضرت مولانا محمد اسلام قاسمی، استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند، پچھلے 4-5 سالوں سے بیمار ہیں اور گزشتہ 1 سال سے صاحب فراش ہیں۔ ان کی صحت اور تندرستی کے لیے اور اس آزمائش کے خاتمے کے لیے آپ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ اسی طرح سے میں اپنے بچوں کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اپنی والدہ محترمہ کے لیے، ان کی صحت اور عافیت کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ نیز گزشتہ دنوں میں کورونا کے زمانے میں میرے نہایت ہی مشفق اور محسن برادر نسبتی، میرے بہنوئی مولانا احمد علی قاسمی، جو ہمیں جمع سالی میں چھوڑ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا مغفرت کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کی غیب سے کفالت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات رمضان مبارک کی دعاؤں میں ہمیں اور ہمارے تمام احبہ کو یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔